ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 29 لے کے آئی ہوں۔ عالم میں نہیں کہوں گی خود کو وہ الفاظ، رکھیں اسے، وعدہ کرو۔ وہ مان گیا تھا، اس نے شکر کا سانس لیا۔ آئی پرومس میں اب خود کو وہ گالی نہیں دوں گی، رکھیں اسے۔ اس کے کہے پر اچانک اس نے اپنے ہاتھ سے چھری پھینکی۔ ماہے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس چھری کو اٹھا کر دور پھینکا۔ ماہے، بات مت کرنا مجھ سے عالم، نہیں دیکھنی آپ کی شکل، غرا کر کہتے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرتے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ تو ہونا تھا، اتنا تو اسے پتا تھا، مگر اس ایک لفظ نے اس کا دماغ خراب کیا ہوا تھا، اور جو چیز اس نے کی اس کے بعد اتنا تو اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور اسی سوچ نے اسے مزید ہمت دی تھی۔ ایک نظر اس ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر انٹرکام کرتے اس نے ماہے کے لیے ڈریس منگوائے۔ ماہے باہر آ جاؤ۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اندر بند تھی، جو اسے اضطراب میں مبتلا کر رہی تھی۔ نہیں آؤں گی، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے، آپ کی شکل دیکھنی نہیں ہے۔ تم رو رہی ہو اندر؟ اس کی بھاری ہوتی آواز پر اس نے دروازہ زور سے بجایا۔ ماہے باہر آؤ ورنہ میں یہ دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں یہ کر گزروں گا۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور اس کا متورم چہرہ عالم کے سامنے تھا۔ اس کی بکھری حالت پر اس نے بے اختیار اپنے لب بھینچ کر اپنے اشتعال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈریسز منگوائے ہیں، آ جائیں تو چینج کر لینا۔ بنا اس کے جانے دیکھے وہ اسے کہتے بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ گھٹن کا احساس ایک بار دل میں پھر تکلیف کا باعث بن رہا تھا، لیکن اپنی یہ تکلیف وہ اسے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ ایسے ہی بالکنی کی گرل سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ اس درد کو برداشت کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، لیکن درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یوں ہی درد سے کڑھاتے اس نے آنکھ موند کر اپنا سر بالکنی سے ٹکایا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ہوتا اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ فریش ہو کر اس نے سب سے پہلے چینج کیا تھا۔ کمرے میں سوائے اس کے کوئی نہیں تھا۔ عالم کب سے بالکنی میں تھا۔ اس کا دل کیا کہ ایک بار جائے اور اسے دیکھے، مگر وہ اس سے سخت خفا تھی۔ میری بلا سے ساری رات وہاں گزارے، غصے سے کہتے وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ آج وہ اتنا زیادہ بول لی تھی جتنا اس نے 5 سالوں میں نہیں کہا تھا۔ لائٹس آف کرتے وہ آنکھیں موند گئی، مگر دھیان کے سارے دھاگے بالکنی میں موجود شخص میں الجھے ہوئے تھے۔ آدھے گھنٹے تک تو وہ وہیں کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی، مگر نیند کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے وہ اٹھ بیٹھی۔ دل عجیب سی بے چینی میں گھر گیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ بالکنی تک آئی تو بالکل سامنے ہی بیٹھا تھا، بالکنی سے ٹیک لگائے۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ سالوں بعد بھی جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے لگا وقت اس پر ٹھہرا ہوا ہو۔ اس کی آنکھیں میری پسندیدہ تھیں۔ جب وہ مجھے ان نظروں سے دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں میں اپنے عکس پاتے مجھے دنیا کا کوئی منظر یاد نہیں رہتا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں جب جب اپنے ہاتھ محسوس کرتی تو ایک تحفظ کا احساس میرے گرد دائرہ سا بنا لیتا۔ اس کے قدم بقدم چلتے میں خود کو بڑا خوش قسمت تصور کیا کرتی تھی، لیکن ایک دن میری بہار زندگی میں خزاں اتر آئی۔ اس کا ہاتھ چھوٹا تو میرے آنگن میں لگے وہ خوشیوں کے گلاب مرجھا گئے۔ میری ویران آنکھیں اس بہار کے منتظر تھیں جب وہ اپنے ساتھ اس ستمگر کو واپس میری دنیا میں لے آتی اور خزاں کا موسم ہمیشہ کے لیے رخ پھیر لیتا۔ وہ اس کی زندگی میں بہار بن کر آیا تھا، اور پھر جب گیا تو خزاں کا موسم دائمی ٹھہرا۔ ایک جامد سکوت نے اسے اپنے حصار میں گھیر لیا تھا۔ ایک برف کی تہ نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور پھر اتنے سال بعد وہ واپس آ گیا۔ اسے دیکھ کر دل پر لگی وہ برف کی تہ پگھلنے لگی تھی۔ ہاں، وہ مانتی تھی اگر سامنے بیٹھا شخص اگر اس کی جان بھی لے لیتا تب بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے موجود شخص کے لیے اس دل نے صرف ایک جذبہ محسوس کیا تھا، محبت کا جذبہ، اور اس ایک جذبے کو دوسرے کسی جذبے سے شناسائی نہیں تھی۔ بیڈ پر رکھا کمفرٹر اٹھاتے وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی جو آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ بال عادتاً چھوٹی سی پونی میں قید تھے، بڑی ہوئی شیو، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے۔ اگر اس نے ہجر کاٹا تھا تو تکلیف مقابل کے حصے میں برابر کی آئی تھی۔
وہ یوں ہی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اس چہرے کو اپنے اتنی قریب دیکھ رہی تھی۔ عالم، بے آواز اس نے عالم کا نام پکارا۔ شٹ اپ، نام مت لو میرا تم اپنی زبان سے۔ تم جیسی ڈھیٹ لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ماضی کہیں اچانک سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ اس کے سامنے بیٹھی بے آواز اقرار کر رہی تھی۔ میں نہیں کرتا، جانتی ہوں کیوں، کیونکہ مجھے تم جیسی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں جو ماں باپ کو دھوکہ دے کر لڑکوں سے تعلقات رکھتی ہیں۔ نفرت ہے مجھے ان لڑکیوں سے، آئی سمجھ؟ اور تم بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک ہو۔ غلطی ہو گئی مجھ سے جو تمہارے ساتھ ہنس کر بات کر لی۔ تم تو یار گلے ہی پڑ گئی ہو میرے۔ ذرا بھی اب شرم باقی ہے نا تو میرا پیچھا چھوڑو اور جاؤ اپنے ماں باپ کی عزت رکھو، کیونکہ یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ نکلو میرے گھر سے، اور اگر اپنے باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال ہوا نا تو واپس یہاں مت آنا، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ عالم کا کہا ایک ایک لفظ ایک بار پھر اس کے دل کو نئے سرے سے لہولہان کر گیا تھا۔ میں آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہاتھ کی پچھ سے آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی فضا ایک دم بوجھل ہو گئی تھی۔ عالم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، کچھ کھونے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ وہ اپنی پرانی ماہی کو کھو چکا تھا جسے اسے کیسے بھی کر کے واپس لانا تھا، کسی بھی طرح۔ تیزی سے کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایک بار پھر نہیں۔ غصے سے پاگل ہوتے اس نے بیڈ سے ہر چیز اٹھا کر زمین پر پھینکی تھی۔ تم کیسے آخر اپنی ماں کی تکلیف بھول سکتے ہو عالم شاہ، کیسے؟ اپنے بال مٹھی میں لیے وہ چلائی تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا میں نے، اور تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ کیا تم بھول گئی عالم؟ میرب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر جائے۔ میرب کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ عائشہ کی پریشان سی آواز پر اس نے نفرت سے دروازے کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہوں، میں سو رہی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ بمشکل اپنے جذبات پر قابو پاتے اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ ایک راز وہ تھا جو عالم نے سب کو بتایا تھا، لیکن اگر اس کے بارے میں عالم نے کسی کو بتا دیا تو کیا ہوگا، یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی۔ نہیں ابتہاج عالم، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اس کے دل میں خوف ابھر آیا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اگر وہ سب کے سامنے آ جاتا تو کیا ہوگا؟ بے چینی سے پہلو بدلتے وہ آگے کا سوچنے لگی۔ صبح اس کی آنکھ بوجھل دل کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات وہ روتے روتے کب سوئی اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر بالکنی کی جانب دیکھا مگر وہ خالی تھی۔ بالکنی کیا، پورا کمرہ خالی تھا۔ عالم کہیں نہیں تھا۔ بیڈ پر اس کا ڈریس رکھا تھا۔ سر جھٹکتے وہ اپنا ڈریس لے کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو آنسا اس کے منتظر تھی۔ السلام علیکم بھابھی صاحبہ۔ آنسا، بھئی اب رشتہ بدلا ہے تو اسی انداز سے پکاروں گی نا میں تمہیں۔ کیا ہوا، موڈ خراب ہے؟ اس کے بجھے چہرے کو دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ اوہ، ایک کام کرتے ہیں، نیچے چل کر پہلے بریک فاسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد تم میڈیسن لے لینا، نہیں تو سفر مشکل ہو جائے گا۔ سفر؟ ہاں نا، اب ہم یہاں کراچی میں تھوڑی رہ سکتے ہیں، حویلی واپس جانا ہے، آج دوپہر میں نکلیں گے۔ یہ بات اس کے ذہن سے بالکل نکل گئی تھی۔ آنسا کے ساتھ وہ نیچے آئی اور بریک فاسٹ کمپلیٹ کیا۔ تھوڑی دیر بعد بارز ان دونوں کو لینے آیا تھا۔ عالم کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی، نہ اس نے پوچھنے کی کوشش کی۔ اچھا ہی تھا جو وہ سامنے نہیں آیا، ورنہ غصہ ایک بار پھر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ گھر آ کر وہ سب سے ملی تھی۔ اس پورے دوران عالم کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ لنچ کے بعد سب سے الوداع کہتے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ بائی ایئر اسلام آباد اور پھر وہاں سے سید پور۔ اپنا خیال رکھنا اور اپنے دل وسیع کر کے ابتہاج عالم کو معاف کرنے کی کوشش کرنا۔ ماہی کے سر پر ہاتھ رکھتے یشم نے اسے سمجھایا تو اس نے حیرت سے اپنے بابا کو دیکھا۔ کیا وہ سب جان گئے تھے؟ محبت کرنا غلط نہیں ہوتا ماہی، محبت کرنے سے کوئی بدکردار نہیں ہو جاتا، بات نیت کی ہوتی ہے۔ بہت آہستگی سے وہ اسے سمجھا رہے تھے اور وہ دل سادے ان کی بات سن رہی تھی، اور پھر بالآخر وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے ایک نئے سفر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ صبح کی فلائٹ سے واپس حویلی آ چکا تھا۔ رات اس کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی، وہ کسی کو بھی اپنے حوالے سے پریشان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی مجبوری بتاتے وہ اسلام آباد آ گیا اور پھر وہاں سے سیدھا حویلی۔
شام تک وہ حویلی آنے والی تھی۔ اس کے کمرے کو نئے سرے سے تیار کیا گیا تھا۔ اپنا بیگ ان پیک کرتے اس کی نظر ماہے کی تصویر پر پڑی تھی۔ یہ تصویر عالم نے تب لی تھی جب وہ شیلٹر کے نیچے کھڑے آسمان سے گرتی برف کو دیکھ رہی تھی۔ تصویر کے ساتھ اس نے اپنے احساسات بھی لکھے تھے۔ میں اس احساس کو کیسے بیان کروں جس لمحے میں میں نے تمہیں دیکھا۔ یہ اس طرح کی محبت ہے جو آسمان سے اتاری جاتی ہے۔ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں، میرے دماغ میں صرف تمہاری سوچیں ہیں۔ میں چھپانے کی کوشش کرتا ہوں وہ محبت جو وقت کے اندر کہیں چھپ جاتی ہے۔ تمہاری مسکراہٹ سردیوں میں نرم گرم سا وہ سکون ہے جو میری سرد انگلیوں کو چھوتی ہے۔ دنیا برف میں ڈھکی ہوئی ہے اور میں بغیر ہچکچاہٹ تم پر انحصار کرنے لگا ہوں۔ میرا سب پیار تمہارے لیے ہے۔ یہ لمحہ کرسٹل کی طرح شفاف اور واضح ہے۔ وقت اور لوگوں کے سمندر میں تم جانتی ہو یہ ہونا ہے۔ روشنی کے ساتھ میرا تمہاری طرف بڑھنا، ستارے میرے ساتھ محو سفر ہیں۔ اسی شفا محبت کے سنگ ماضی، حال اور میرا مستقبل، میری خواہش صرف تم ہو۔ تصویر واپس سے بیگ میں رکھی، وہ کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا۔ وہ لوگ کبھی بھی یہاں آنے والے تھے، یہ سوچ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ گاڑی سید پور کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر کوئی ان کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھا۔ گاڑی حویلی کی حدود میں جیسے ہی داخل ہوئی، چاروں طرف سے پھول ان کی گاڑی پر نچھاور کیے جانے لگے۔ ایسا استقبال تو میرا بھی نہیں ہوا تھا۔ آنسا کی سرگوشی پر ماہے نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ڈارک براؤن شلوار قمیض پر اس نے کریم کلر کی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح سیٹ تھے۔ ماہے کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ سیاں سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی ہیں میڈم کی۔ آنسا کی آواز پر وہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ اپنی بے اختیاری پر دل کیا کہ دو رکھ کر اپنے دل کو لگائے۔ سب کے ساتھ اندر داخل ہوتے وہ اچانک ہی اس کے برابر آیا تھا۔ پستئی رنگ کا فراک پہنے وہ بالکل سادہ سی تھی۔ مختصر سی رسموں کے بعد بالآخر سب کو اس پر ترس آیا تھا۔ جب بھی آنسا اور پشمینہ اسے لیے اوپر عالم کے کمرے میں آئیں۔ چلو دلہن، اب ہمارے جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ آنسا اسے تنگ کرنے سے بالکل بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ محض سر ہلا گئی۔ کمرہ بہت نفاست سے سجا تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے بڑے سے فریم میں ابتہاج عالم کی تصویر آویزاں تھی۔ وہ بے اختیار اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ شوہر پاس ہے لیکن اس سے رخ موڑ کر اس کی تصویر کو دیکھنا یہ غلط بات نہیں ہے مسز ابتہاج عالم۔ اس کی اچانک آمد پر وہ چونک کر پلٹی۔ طریقہ نہیں آتا آپ کو روم میں آنے کا؟ کسی کے روم میں آنے سے پہلے ناک کیا جاتا ہے۔ وہ فوراً سے چٹکی۔ لیکن اپنے کمرے میں آتے ہوئے کون ناک کرتا ہے؟ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے وہ معصوم سے انداز میں کہتا، اسے سخت زہر لگا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں اس تصویر میں؟ سب تو بہت تعریف کر رہے تھے۔ سچ بتاؤں کیسے لگ رہے؟ عالم کے چہرے کو دیکھتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے اس دن لگے تھے، بے رحم، شفاق، بے حس۔ اس نے اپنے کہے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ ٹھیک کہا، تو ایک کام کرتے ہیں نا۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے آہستہ سے اپنے قدم ماہے کی جانب بڑھائے، جس پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کے قریب آتے عالم نے بے اختیار ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ماہے نے اپنے ہاتھ یکدم ہی اس کے سینے پر رکھے۔ یہ کیا بےہودگی عالم، چھوڑیں۔ اپنی کمر پر اس کی گرفت مضبوط پاتے وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ شش، اسٹے اسٹل ماہے۔ اس کی سرگوشی پر وہ ٹھہری تھی۔ اب دیکھو میری طرف، کیسا لگ رہا ہوں میں؟ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے وہ بہت سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، چھوڑیں مجھے۔ ماہے، عالم نے اسے مزید اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ ماہے کی سانسیں تھمی تھیں۔ کیا اس چہرے پر تمہیں افسوس، شرم، پچھتاوا، تکلیف کچھ نظر نہیں آ رہا؟ سرمئی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے اس نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ نہ میں پہلے تمہارے قابل تھا نہ اب ہوں۔ چھوڑنا چاہو تو چھوڑ کر چلی جانا، لیکن میری موت کے بعد، کیونکہ اب یہ زندگی ابتہاج عالم پر مہربان نہیں ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اس کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور وہ
اس کے لفظوں میں الجھتی پتھر ہو گئی تھی۔ وہ رات گئے حویلی میں داخل ہوا تو پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماہی کی آنکھوں میں اپنے لیے بے رخی دیکھتے وہ پل پل تڑپا تھا۔ نہ جانے کب یہ دوریاں ختم ہوں گی۔ اس کا دل اس کا ساتھ چھوڑنے لگا تھا۔ وہ اوپر سیدھا اپنے کمرے کی جانب آیا تھا۔ اس کے کمرے کی لائٹس آن تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے دروازے سے تھوڑا دور کھڑے ہوتے کھٹکا کیا تھا۔ کھٹکا کرتے ہی اس کے کمرے کی لائٹس آف ہوئی تھیں۔ آگے بڑھتے وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں گہرا اندھیرا تھا اور ماہی بیڈ پر گہری نیند میں گم تھی۔ بے اختیار ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دل پر چھائی بیزاری منٹوں میں ہوا ہوئی تھی۔ فریش ہو کر چینج کرتے وہ بیڈ پر ماہی کے برابر میں لیٹا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ عالم کے اتنے قریب ہونے پر اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اتنی جلدی سو گئی ماہی؟ آج تو ہماری ویڈنگ نائٹ تھی۔ دانتوں تلے دباتے عالم نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ اپنا تکیہ مزید اس کے قریب کرتے وہ سکون سے لیٹا تھا۔ آج 5 سالوں میں پہلی بار وہ اتنا پرسکون ہوا تھا۔ محبوب پہلو میں تھا، اس کے علاوہ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس دوبارہ سے ایک نظر ماہی پر ڈالی اور پھر بہت آہستہ سے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کا سر اٹھاتے اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے گزارا تھا۔ اب ماہی کا سر اس کے ہاتھ پر تھا۔ اسے مزید اپنے قریب کرتے وہ اسے اپنے حصار میں لیتا آنکھیں موند گیا، اور وہ آنکھیں موندے عالم کی سانسوں کی تپش اپنی پیشانی پر محسوس کر رہی تھی۔ عالم کے ایسے اچانک جانے پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے انتظار میں جاگتی وہ مضطرب و بے چین تھی، اور پھر وہ آ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عالم کو پتہ لگے کہ وہ اس کے لیے جاگ رہی تھی، اس لیے سوتی بن گئی، اور یہ کھیل اس پر ہی بھاری پڑا تھا۔ اس کے حصار میں قید وہ آنکھیں موندے لیٹی گہری نیند میں کب گئی، اسے احساس تک نہیں ہوا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اچانک کسی کھٹکے کی آواز نے اس کی نیند میں بری طرح خلل ڈالا تھا۔ مندی آنکھوں کھول کر اس نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ گھڑی پر نظر پڑی تو ایک جھٹکا لگا تھا اسے۔ گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ گھڑی سے نظر ہٹاتے اس نے اپنے پہلو میں دیکھا تو عالم کو بے خبر سویا پایا۔ یا اللہ، میں کیسے اتنی دیر سو گئی؟ عالم کا ہاتھ خود پر سے ہٹاتی وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ سسرال میں پہلا دن تھا اور وہ پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی۔ الماری سے ڈریس نکال کر وہ جلدی سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ شور کی آواز پر عالم نے سڑے منہ کے ساتھ آنکھیں کھول کر موبائل دیکھا اور اسے بھی ماہی کی طرح جھٹکا لگا تھا۔ وہ کیسے اتنی دیر سو گیا، اسے حیرت ہوئی تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ ماہی اندر تھی۔ ایک سکون سا اس کے دل میں سرایت کر گیا۔ اٹھ کر وہ الماری تک آیا تھا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا، تبھی ماہی نہا کر باہر آئی تھی۔ پیچ کلر کے جارجٹ کی فراک پہنے وہ کافی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ عالم اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ ڈریسنگ تک آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ماہی کی جانب بڑھتا، دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ماہی، عالم بھیا جلدی سے نیچے آ جائیں، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ماہی نے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہاں پلوشے کھڑی تھی۔ اپنا دوپٹہ سر پر جماتے وہ پلوشے کے ساتھ ہی نیچے چلی گئی، اور اس کے جانے پر عالم نے دانت پیسے تھے۔ تیرے ہونے سے ہے عالم میں ثبات، میرے تو نہیں، یہ دنیا بنجر لگتی ہے مجھے۔ ایک بار، بس ایک بار مجھے معاف کر دو ماہی، پھر ہمیشہ تمہیں خود میں چھپا کر رکھوں گا۔ خود سے کہتے وہ کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا تھا۔ آج ان دونوں کے ولیمے کی تقریب تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ سٹیج پر بیٹھی ماہی سب لڑکیوں میں گھری ہوئی تھی۔ میرب نے اسے دیکھا اور پھر اندر جاتے عالم کو، اس سے عالم سے بات کرنی تھی۔ سب کی نظروں سے بچتے وہ اندر آئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ سیدھا عالم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جو کسی کام سے اوپر آیا تھا، اپنے کمرے میں میرب کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ گھبرا کیوں رہی ہو عالم؟ کسی نے نہیں دیکھا مجھے۔ یہاں سے جاؤ میرب۔ کیوں، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ عالم نے اسے دیکھا، وہ بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ تم یہاں مجھے دھمکی دینے آئی ہو؟ بالکل بھی نہیں، میں بس یہ کہنے آئی ہوں جو تم نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تم نے ہمارا سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ میرب، میری ماں جیسی تھی وہ عالم، میری سگی ماں سے زیادہ انہوں نے مجھے پیار دیا تھا۔ تم کیسے ان کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہو؟ تم نے ان کے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ جن لوگوں کو تم دشمن کہہ رہی ہو نا، وہ تو تمہارے سگے ہیں۔ سگے؟
وہ ہنسی تھی، کھوکھلی ہنسی۔ ایک گود لی ہوئی لڑکی کا کوئی سگا نہیں ہوتا۔ میں بس یہ کہنے آئی تھی کہ تم اسے مجھ سے نہیں بچا سکتے۔ جیسے ان سب نے آرزو ماما کی زندگی برباد کی، میں ان سب کی کر دوں گی، خاص کر تمہارے ماہے کی۔